اسلام ایپ کو پلے اسٹور سے ضرور ڈاؤن لوڈ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا قاسم رسول اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ یا نبی اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ یہ وہابی دیوخانی مولوی اس نے جو ہے علامہ ہاشمی میاں غازی ملت دامت برکات والیہ کا اس نے رد کرنے کی ناکام کوشش کی ہے، جو اس کا سارا دار و مدار جو ہے اپنی مولوی کی کتاب تقویۃ الایمان سے جو ہے متصل ہے۔ غازی ملت کا جو قول تھا، جو اشرف الاسماعیل دہلوی نے اپنی کتاب تقویۃ الایمان کے اندر صفحہ نمبر 87 کے اندر لکھی ہے کہ اولیاء انبیاء یا امام زادہ جتنے بھی اللہ کے مقرب بندے ہیں وہ سب کے سب انسان ہیں، اور بندے عاجز ہیں، وہ ہمارے بڑے بھائی ہیں، مگر اللہ رب العزت نے انہیں بڑھائی دی ہے، اس لیے وہ ہمارے بڑے بھائی ہیں۔ یعنی کہ اولیاء انبیاء تو جو رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام بھی انبیاء ہیں، تو ان کی جتنی بھی عزت کرنی چاہیے وہ بڑے بھائی جیسے جو بڑے بھائی کی عزت کرتا ہے اتنی بڑے عزت کرنی چاہیے، الیاذ باللہ۔ اور اس کا اس نے جو ہے اس وہابی ملا نے رد کیا ہے علامہ ہاشمی میاں کا، اور اپنے مولویوں کی مکاری دسیسہ کاری اور عیاری فراڈی چاپلوسی دجالی کذب بیانی کو چھپانے کی ناکام کوشش کی ہے اس نے۔ علامہ ہاشمی میاں دامت برکات والیہ نے تو اس کے جو ہے ان کے جو ہے باطل مذہب کا جو ہے آئینہ دکھایا ان کو، کہ اگر اس طرح جو ہے انبیاء اولیاء کی جو ہے یہ مقام ہوتا ہے کہ ان کے بڑے بھائی کی طرح ہوتے ہیں، وہ ہمارے بڑے بھائی ہیں، اللہ نے ان کو بڑھائی دی، اس لیے ہمارے بڑے بھائی عزت اتنی کرنی چاہیے جیسے اپنے بڑے بھائی کے اوپر بڑے بھائی کی جاتی ہے۔ تو اس میں ابو جہل بھی ہیں، عتبہ بھی ہیں، امیہ بھی ہیں، شیبہ بھی ہیں، اور دیگر جو لوگ ہیں ان کی بھی کرنا چاہیے۔ اب اس نے دوگلی پالیسی کرتے ہوئے کہا کہ جو ہے اللہ رب العزت سب حضرت آدم کی نسل ہیں وغیرہ وغیرہ، پورا طول بیان ہے، میں بیان کی طرف نہیں جانا چاہتا۔ اس نے اپنے مولوی کی جو غلیظ عبارت، جو یہ کتاب انگریزوں کے ٹکڑوں پر، انگریزوں کے کہنے سے، انگریزوں کے جو ہے گھوس خوری سے اسماعیل دہلوی نے لکھی تھی، اس کو بچانے کی اس نے کوشش کی اور یہ باتیں کہیں۔ یہ دیکھیے سامنے یہ تقویۃ الایمان ہے۔ اب میں چلتا ہوں اس کا جو ہے پردہ چاک کرتا ہوں، ان کی مکاریوں کا پردہ چاک کرتا ہوں اور حقائق کی طرف لے جاتا ہوں کہ ان کا باطل جو مذہب ہے وہ کیا ہے۔ وہ جو ہے انگریزوں کے ٹکڑوں پر تھا، وہ انگریزوں نے فوٹ ڈالنے کے لیے، سواد اعظم اہل سنت والجماعت میں فوٹ ڈالنے کے لیے اس میں سے ایک فرد اسماعیل دہلوی کو چنا، اور اس نے یہ تقویۃ الایمان لکھی، اور لکھنے کے بعد امت مسلمہ دو حصوں میں جو ہے منتقل ہو گئی، ٹھیک ہے، اور اس میں بھی جو ہے دو گروہ ہو گئے۔ خیر، اس میں ایک اہل حدیث و دیوبندی ہو گئے، جو اس میں جو فوٹ ڈالی مسلمانوں میں، اور دو حصوں میں جو لوگ بڑھ گئے سواد اعظم۔ یہ سب اسماعیل دہلوی کی کارستانی ہے، اور اسماعیل دہلوی کی انگریز چاپلوسی ہے، تلوے چاٹنے کی عادت کی بنا پر یہ امت مسلمہ میں تفرقہ پڑا اور فتنہ فساد پھیلے۔ یہ دیکھیے سامنے کتاب ہے تقویۃ الایمان، آپ اس کا بایاں حصہ دیکھ رہے ہوں گے، اس کو زوم کر دیا جائے گا، یہ دیکھیے آپ اس کو اسکرین پر دکھ رہا ہوگا۔ اس میں لکھا ہے اولیاء انبیاء، امام یا امام زادہ، پیر، شہید، یعنی جتنے بھی اللہ کے مقرب بندے ہیں وہ سب کے سب انسان ہیں، دیکھیے، اور یہی نہیں بندے عاجز بھی ہیں اور ہمارے بھائی ہیں، مگر اللہ رب العزت نے انہیں بڑھائی دی ہے تو اس وہ ہمارے بڑے بھائی ہوئے ہیں، الیاذ باللہ۔ مطلب اللہ نے ان کو بڑھائی دی ہے، اور بڑھائی دی ہے اس وجہ سے جو ہے وہ ہمارے بڑے بھائی ہیں، ان کی عزت کتنی کرنی چاہیے، تعظیم کتنی کرنی چاہیے، بڑے بھائی جیسی کرنی چاہیے۔ یعنی رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام ہو یا حضرت موسیٰ ہوں، حضرت عیسیٰ ہوں، ان کی تعظیم کیا کرنی چاہیے، اپنے بڑے بھائی کی جیسی کرنی چاہیے۔ اب آگے چلتے ہیں، بڑے بھائی کی تعظیم کرنا چاہیے۔ ان کے گھر میں بڑے بھائی کی تعظیم کرنے کا کیا طریقہ کار ہے وہ بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، وہ کسی کی بات کو نہیں، ان کی مجدد کی کتابوں سے دکھا دیتا ہوں۔ ان کا مجدد بڑے بھائی کی تعظیم کس طرح کرا کرتا تھا اور کس طرح جو ہے یہ کام انجام دیا کرتا تھا، الیاذ باللہ۔ بڑے بھائی کی تعظیم کس طرح ہوتی تھی وہ بھی میں دکھاتا ہوں، پھر اس جو عبارت کا پردہ چاک بھی کرتا ہوں۔ اب اشرف علی تھانوی کی یہ کتاب ہے، اس کا نام ہے ملفوظات حکیم الامت، جلد نمبر 4، صفحہ نمبر 262 کے اوپر کیا لکھا ہے یہ دیکھیے اسکرین پر، اس کا داہنا حصہ آپ دیکھ رہے ہوں گے، لکھا ہے ایک روز پیشاب کر رہا تھا، یعنی کہ ان کے بڑے بھائی پیشاب کا جو میں پیشاب کر رہا تھا، اور ان کے بڑے بھائی نے ان کے سر کے اوپر پیشاب کر دی، اور پھر دوسرے روز ایسا ہی ہوا کہ بڑے بھائی ان کے پیشاب کر رہے تھے تو انہوں نے اپنے بڑے بھائی کے اوپر پیشاب کر دی۔ یہ اشرف علی تھانوی کے جو ہے تجدیدی کارنامے ہیں،
اور یہ اپنے بڑے بھائی کی عزت کس طرح کرتے تھے؟ الیاذ باللہ، ان کے اوپر پیشاب کیا کرتے تھے، ثم نعوذ باللہ۔ یہ ہے ان کے جو ہے بڑے بھائی کی عزت کرنے کا طریقہ کار۔ ان کے گھر میں جو ان کی معتبر کتاب ملفوظات حکیم الامت جو 30 جلدوں پر مشتمل، اس کی جلد نمبر 4 ہے، یہ دیکھیے۔ اور دوسری طرف دیکھیے بایاں حصہ دیکھ رہے ہیں، کیا بات کہہ رہے ہیں؟ انہی کی مولوی کو اس گھر کو آگ لگی اس گھر کے چراغ سے۔ ملفوظات محدث کشمیری، ان کا جو ہے انور شاہ کشمیری جو ہے کیا لکھتا ہے، صفحہ نمبر 233 پر لکھتا ہے کہ در حقیقت جیسی بھی عادت بچپن میں پڑ جاتی ہے ویسی آخری تک رہتی ہے۔ یعنی کہ ان کا جو ہے اشرف علی تھانوی اتنا بڑا جو ہے مکار تھا، اتنا بڑا جو ہے یار تھا، جاہل تھا، اجہل تھا، کہ وہ بچپن میں جو ہے بچپنی سے جو ہے مکار تھا، اور بچپن میں جو ہے اپنے بھائی کے اوپر اس طرح کا مودتا تھا، اس طرح اپنے بھائی کی عزت کرتا تھا، نعوذ باللہ۔ اب آپ سوچ لیجئے کہ الیاذ باللہ یہ اپنے بھائی کی ان کے گھر میں جو ہے اب بھائیوں کی عزت اس طرح کی جاتی ہے، سر پہ پیشاب کرنے کی۔ یہ دیکھیے ان کے گھر سے کتاب سے میں نے ثابت کیا۔ اب تاریخ کا دوسرا جو رخ دیکھتے ہیں۔ اب آتے ہیں تقویۃ الایمان کی تقویۃ الایمان کی جو ہے غلیظ عبارت کی طرف اور اس کی اوقات کی طرف، یعنی کہ تقویۃ الایمان کی حیثیت کیا ہے اور تقویۃ الایمان کون سی کتاب ہے اور کس کے کہنے پر لکھی گئی ہے۔ تاریخ کا دوسرا رخ دیکھتے ہیں۔ اب یہ دیکھیے ان کی یہ کتاب ہے ڈاکٹر خالد محمود کی، یہ مطالعہ بریلویت، ٹھیک ہے۔ یہ جو ہے اس کا جو ہے باب نمبر 5 ہے، 5 ہے۔ یہ کیا لکھتے ہیں مطالعہ بریلوی میں صفحہ نمبر 183 پر، یہ زوم ہو جائے گا۔ یہ لکھا ہے کہ انگریزوں کے ہندوستان میں پر غالب اور حکومت کی فکر اور طلب تھی، اس لیے انہوں نے مسلمانوں کو سواد اعظم اہل سنت والجماعت کو مختلف اصول میں حصوں میں تقسیم کرنے کی سیاسی ضرورت تھی۔ یعنی کہ جو انگریز جو ہندوستان میں جو تھے، ان کو مسلمانوں میں فوٹ ڈالنے کے لیے، سواد اعظم اہل سنت میں فوٹ ڈالنے کی ایک جو ہے سیاسی جو ایک ان کے دل میں امنگ تھی، تحریک تھی کہ اسے کیسے جو ہے منحرف کیا جائے اور کیسے الگ کیا جائے، اور اس کے لیے انہوں نے کیا کارنامہ انجام دیا۔ اب آگے چلتے ہیں۔ اس میں سے اس نے جو ہے تقویۃ اسماعیل دہلوی کو چنا، اسماعیل دہلوی کو چنا، اور اسماعیل دہلوی کو انگریزوں کی طرف سے گھوس ملا، انگریزوں کی طرف سے حکومت نے، اسے ایسٹ انڈیا کمپنی نے، جو مسلمانوں کے خون کے پیاسے تھے، تو اس میں جو ہے مسلمانوں کے اوپر پھوٹ ڈالی، غدر جیسی جو ہے افراتفری فتنہ برپا اس نے کیا، اور اس نے جو ہے مسلمانوں میں پھوٹ ڈالنے کے لیے اسماعیل دہلوی کو چنا، اور یہ کتاب انگلش میں ترجمہ لکھوا کر لندن میں چھپوائی۔ یہ دیکھیے ان کے گھر کی معتبر کتاب غلغلہ بر زلزلہ، ان کی معتبر کتاب، اس میں کیا لکھتے ہیں یہ دیکھیے۔ پھر 1892 میں انگریزی نے رائل اسٹیٹ جو ہے سوسائٹی لندن میں تقویۃ الایمان انگریزی میں ترجمہ کروا کر اس کو پھیلایا۔ یہ دیکھیے اس کو کیا کر انگریزی میں ترجمہ کر دور دراز تک اس کو پھیلا دیا۔ یعنی کہ انگریزوں نے تقویۃ الایمان کو انگلش میں چھپوا کر، انگریزی زبان میں چھپوا کر اور لندن میں چھپوایا، اور اس کو بڑی شہرت ملی 1892 عیسوی میں۔ یہ دیکھیے اس کو دور دراز چھپوایا، یہ ان کی کتاب ہے، اور اس کو یہ غیر معتبر ثابت کرنے کی کوشش نہ کریں۔ غلغلہ کی جو ہے تصدیق ان کے 2 مولوی نے کی ہے۔ یہ دیکھیے سامنے اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، ان کے 2 مولوی نے اس کی تصدیقات بھی موجود ہے کہ کتنی معتبر ہے، اسے یہ غیر معتبر ثابت نہیں کر سکتے۔ انہی کے گھر کی یہ معتبر کتاب ہے، یہ لکھتے ہیں یا اس کو یہ ان کے 2 مولوی کی تصدیقات اس کے اندر موجود ہے، اس کو یہ غیر معتبر نہیں ثابت کر سکتے۔ اور جو انہوں نے قاضی محمد شمس الدین ہے، ان کو ملا کر یہ 3 ملا ہو گئے۔ یہ 3 ملاؤں کی جو تصدیقات اس کے اندر موجود ہے، جس کو معتبر قرار دیتے ہیں۔ اب آگے چلیے، تقویۃ الایمان چھپی تو ہندوستان میں کیا فتنہ برپا ہوا۔ اب آتے ہیں آزاد کی زبانی، آزاد کی کہانی، آزاد کی زبانی۔ ابوالکلام آزاد نے یہ جو تقویۃ الایمان چھپی تھی، اس کے بارے میں خود لکھا ہے کہ اسماعیل دہلوی نے جو ہے یہ کتاب تقویۃ الایمان لکھی اور دین جدید و فتنے کے مفید طلب سمجھ کر اور محفوظ کر لیا۔ یہ تقویۃ الایمان چھپنے سے جو ہے اور امت مسلمہ میں اور صراط مستقیم اور تقویۃ الایمان یہ چھپی، اور امت میں فتنہ فساد پھیلا، اور جو ہے مسلمان 2 حصوں میں تقسیم ہو گئے۔ یہ آزاد کی کہانی، آزاد کی زبانی، یہ آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہوں گے، صفحہ نمبر 366 پر، آزاد کی زبانی، آزاد کی کہانی، آزاد کی کہانی، خود آزاد کی زبانی، یہ کتاب ہے۔ اب آگے چلتے ہیں، یہ تقویۃ الایمان کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ اور اب دیکھیے تقویۃ الایمان کے بارے میں ان کے مولوی اشرف علی تھانوی نے اسماعیل دہلوی کا خود قول نقل کیا کہ تقویۃ الایمان کیا ہے۔ تقویۃ الایمان کے بارے میں یہ دیکھیے، اس کی اوقات، اس کی جو ہے یہ کیا ہے تقویۃ الایمان۔ میں نے ثابت کیا انگریز کے ٹکڑوں پر یہ کتاب لکھی گئی تھی، انگریز کی دین تھی، اور امت مسلمہ میں تفرقہ ڈالنے کے لیے کتاب لکھوائی گئی، اسماعیل دہلوی کو چنا گیا، اور خود اسماعیل دہلوی اپنی زبان سے یہ بات خود کہتا ہے۔ اشرف علی تھانوی اس کو ارواح ثلاثہ حکایت اولیاء کے اندر صفحہ نمبر 67 پہ نقل کرتا ہے۔ کیا نقل کرتا ہے؟
مجھے اندیشہ ہے کہ اس کی اشاعت سے شورش ہوگی، اور یہاں تک کہ لکھ دیا کہ اس کو جو ہے کتاب لکھی ہے میں نے، اس سے شورش ہوگی، مگر توقف یہ ہے کہ لڑ بھڑ کر لوگ سدھر جائیں گے، اور نیچے لکھتا ہے اس کتاب کو چاہیے تو آگ اس کو چوراہے پر رکھ کے جلا دیں، آگ اس کتاب کو فتنہ فساد ہوگا، شورش ہوگی، لڑ بھڑ کر لوگ جو ہے فتنہ فساد ہوگا۔ اشرف اسماعیل دہلوی جانتا تھا یہ انگریزوں نے کتاب لکھوائی اسی فتنے کی وجہ سے، اور میں جانتا ہوں اس کی جو ہے شورش سے اشاعت سے شورش ہوگی، فتنے فساد ہوں گے، مگر لوگ لڑ بڑھ کر صحیح ہو جائیں گے، اور اس کے یہ کارنامے کی وجہ سے امت مسلمہ دو حصوں میں منتقل ہو گئی، اور ایک دیوبندی کی ایک شاخ سے دو حصے نکلے، غیر مقلد ایک جو ہے دیوبندی، دونوں وہابی بڑے بھائی چھوٹے بھائی نکلے، اور امت مسلمہ میں دو سواد اعظم میں دو گروہ بڑھ گئے، ایک دیوبندی گستاخ بنے اور اہل حدیث بھی گستاخ بنے، یہ اس نے کام کیا تقویۃ الایمان کے بارے میں۔ اور آگے چلتے ہیں، یہیں پہ نہیں، اب میں آگے چلتا ہوں۔ یہ دیکھیے آپ اسکرین پر انور شاہ کشمیری کی ملفوظات آپ دیکھ رہے ہوں گے، یہ اسکرین پر آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ دیکھیے، یہ انور شاہ کشمیری کی کتاب ہے ملفوظات انور شاہ کشمیری کے بارے۔ یہ انور شاہ کشمیری کیا کہتے ہیں تقویۃ الایمان کے بارے میں، وہ بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، اس کو زومنگ پہ لگا دی جائے گی تاکہ آپ اس کو دیکھ لیجیے۔ آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، یہ دیکھیے انور شاہ کشمیری کے جو ہے یہ ملفوظات ہیں، یہ کیا کہتے ہیں، یہ دیکھیے۔ لکھتے ہیں کہ میں تقویۃ الایمان سے زیادہ راضی نہیں ہوں، تقویۃ الایمان پہ میں ان کی عبارتوں سے جھگڑا ہوا، فتنے فساد ہوئے، میں ان سے زیادہ راضی نہیں ہوں، میں ان سے زیادہ خوش نہیں ہوں اس عبارت سے، تقویۃ الایمان سے۔ ان کے مولوی خود ہی گواہی دے رہے ہیں کہ اس کی اشاعت سے فتنہ فساد ہوگا، لڑیں گے، جہاں پہ شرک خفی تھا اس میں جلی لکھ دیا گیا ہے، اور اس اشاعت سے جو شورش ہوگی، فتنے فساد ہوگے، لوگ لڑ بھڑ کر صحیح ہو جائیں گے، اور خود کا مولوی کہتا ہے کہ جو ہے اس سے میں زیادہ خوش نہیں ہوں، اور خود آزاد کی زبانی کہتے ہیں اس کے چھپنے سے جو ہے امت مسلمہ میں دو شاخیں برپا ہو گئی، دو جو ہے شاخ نکل آئی، اور امت مسلمہ میں جو ہے فساد پھیلا، فتنہ فساد پھیلا۔ یہ کتاب کی اوقات ہے، انگریزوں کے ٹکڑوں پر، یہ انگریزوں کے کہنے پر یہ کتابیں لکھی گئی تھی، اس کی وجہ سے یہ فتنہ برپا ہوا۔ اب آتے ہیں تاریخ کا دوسرا جو پنہ دیکھتے ہیں، دوسرا صفحہ دیکھتے ہیں، آگے چلیے۔ اب یہ جو دین تھا اس کو آپ میں پتہ چل گیا کہ ان کی جو ہے انگریزوں کے جو ہے بنیاد پر لکھا گیا تھا، اور اس کو جو ہے یہ کوئی دین صحابہ کا، رسول اللہ علیہ السلام کی دین کی بنیاد نہیں، دین کو بڑھوتری نہیں تھی، دین کی اشاعت نہیں تھی، یہ صرف انگریزوں کے کہنے پر یہ دین قائم کیا گیا تھا، اور نیا دین کی بنیاد ڈالی گئی تھی انگریزوں کے کہنے پر، اور انگریزوں کے ٹکڑوں پر پڑنے کی وجہ سے یہ دین کو جو ہے ان کے مولویوں نے نیا دین چالو کیا۔ میں اپنے پاس سے بات نہیں کہہ رہا ہوں، میں نے تو ابھی گزشتہ میں ثابت بھی کیا کہ انگریزوں کے کہنے پر یہ اسماعیل دہلوی نے یہ کام کیا، یہ حرکت انجام دی، امت مسلمہ میں یہ جو ہے فتنہ فساد پھیلا، اور یہ دین جو قائم کیا تھا انگریزوں کے کہنے پر، اور یہ نیا دین تھا، کوئی یہ دین محمدی علیہ السلام کا دین نہیں تھا، یہ ان کا خود ساختہ دین تھا جو انگریزوں کے کہنے پر انہوں نے قائم کیا تھا۔ اب آگے چلتے ہیں، یہاں میں اپنی زبان سے نہیں کہتا، یہ دیکھیے آپ کتاب دیکھ رہے ہوں گے اس کے ساتھ اسکرین پر، یہ صحبت اولیاء ہے، الیاس جو ہے مولانا زکریا کاندیلوی کی تبلیغ جماعت کے ہیں، ان کی معتبر کتاب، اس کا صفحہ نمبر 125 میں ہے۔ کیا لکھتے ہیں، یہ دیکھیں ہائی لائٹ لکھا ہے کہ اتباع مفید ہوگا، اور ہمارے اکابر حضرت گنگوہی نانوتوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے جو دین قائم کیا تھا اس کو مضبوطی سے تھام لو، جو دین قائم کیا تھا اس کو مضبوطی سے تھام لو، اب قاسم و رشید پیدا ہونے سے رہیں۔ قاسم علی نانوتوی نے، رشید احمد گنگوہی نے جو دین قائم کیا تھا اس کو مضبوطی سے تھام لو، یہ نیا دین اس کو مضبوطی سے تھام لو۔ اب آگے چلتے ہیں، یہ مولانا الیاس اور ان کی دینی دعوت، یہ ابو الحسن علی ندوی لکھنؤ والے، اور انہوں نے اس کی جو ہے یہ لکھی کتاب سیرت پر، اس میں کیا لکھا ہے آگے دیکھیے، یہ صفحہ نمبر 179 پر یہ لکھتے ہیں کہ لوگ سمجھتے ہیں یہ تحریک صلاۃ ہے، مگر میں قسم سے کہتا ہوں یہ ہرگز تحریک صلاۃ نہیں ہے۔ ایک روز بڑی حسرت سے فرمایا، اگر میاں ظہیر الحسین ایک نئی قوم پیدا کرنی ہے، کیا کرنی ہے، ایک نئی قوم پیدا کرنی ہے، یہ صلاۃ تحریک نہیں ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں دین کی طرف بلاتی ہے، اور جو ہے خدا کی طرف جو ہے لوگوں کو راغب کرتی ہے، مائل کرتی ہے۔ اللہ کی قسم، میں خدا کی قسم کہتا ہوں یہ صلاۃ تحریک نہیں ہے، ایک نئی قوم پیدا کرنی ہے۔ نئی قوم کیوں پیدا کرنی ہے؟ کیونکہ انگریز جو مسلمان کے خون کے پیاسے تھے انگریز، اور فتنہ برپا کر رہے تھے، اور جو ہے دنگے فساد کر رہے تھے، امت مسلمہ کو آپس میں لڑا رہے تھے، اور اس حصے میں دو حصوں میں منتقل کر رہے تھے۔ کیوں؟
اس وجہ سے انہوں نے جو ہے اسماعیل دہلوی کو چنا اور اس کے نئی دین کی ایجاد اس کے ذریعے اس نے پیدا کی. اور میں انہی کے گھر سے دکھاتا ہوں. یہ دیکھیے کتاب ہے دلی کی برادریاں. اس کے اندر کیا لکھتے ہیں یہ دیکھیے. یہ خود فرماتے ہیں اس کے اندر ان کے مولوی کہ دارالعلوم دیوبند کی تحریک آزادی سے مسلمانوں کی توجہ ہٹانے کے لیے تبلیغ جماعت کو قائم سرگرمی میں حصہ لیا. یعنی کہ تبلیغ جماعت میں کہ مسلمان جو جنگ آزادی کی لڑائی کر رہے تھے حصہ لے رہے تھے اس کے اندر اس نے جو ہے توجہ ہٹانے کے لیے یہ جو ہے تحریکیں جو ہے یہ جو ہے جماعت چلائی گئی. دیوبندیت کو قائم دائم کیا گیا. یہ تبلیغ جماعت کو قائم کیا گیا. نئے دین کی بنیاد ڈالی. میں نے دکھا دیا ان کی گھر کی معتبر کتابوں سے. یہ مر جائیں گے مگر اس کو غیر معتبر ثابت نہیں کر سکتے. اور یہ انگریز کے کتنے بڑے پٹھو تھے. آئیے میں ان کی گھر سے دکھاتا ہوں. یہ آپ کتاب دیکھ رہے ہیں مقالات الصدرین. آپ دیکھ رہے ہیں کتاب مقالات الصدرین. یہ دیکھیے خود اس کے اندر خود جو ہے ان کے مولوی کیا لکھتے ہیں کہ اشرف علی تھانوی کو انگریز کی حکومت کی طرف سے 600 روپے ماہنامہ دیا جاتا تھا. کتنے روپے؟ یہ مقالات الصدرین آپ اوپر اسکرین پر ملاحظہ فرما رہے ہوں گے. مقالات الصدرین. اور اس کے اندر خود لکھا ہے کہ جو ہے انگریزی حکومت کی طرف سے اشرف علی تھانوی کو 600 روپے ماہنامہ ان کو جو ہے بطور وظیفہ مقرر کیا تھا. ان کو دیا تھا. اور اس کو خود الیاس جو ہے تبلیغی جماعت کے بارے میں لکھا ہے کہ جو ہے مولانا حافظ الرحمان نے کہا ہے کہ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ تعالی کی تبلیغی جماعت کی تحریک میں ابتدائی حکومت سے ان کی جانب سے بذریعہ حاجی رشید احمد کچھ روپے ملا کرتے تھے. ان کو انگریزی حکومت کی طرف سے الیاس کاندیلوی کو جو ہے روپے ملا کرتے تھے. جن کی معتبر کتاب ہے مقالات الصدرین. اسے غیر معتبر ثابت کرنے کی ضرورت مت کرنا. اس کے اوپر تمہارے مولوی کی جو ہے توثیق موجود ہے. اور وہ خود اس کے بارے میں کہتے ہیں حیات عثمانی. شبیر احمد عثمانی خود لکھتا ہے. کیا لکھتا ہے کہ اللہ خود کہتا ہے کہ اس میں مولانا محمد طاہر صاحب کا مرتب کردہ مقالات الصدرین کا مضمون آپ نے ملاحظہ فرمایا. اور جہاں کہیں ترمیم کی ضرورت پڑتی اس میں سے آپ میرے سامنے ترمیم فرما دیا کرتے تھے. یہ خود لکھا ہے کہ مقالات الصدرین کتنی معتبر کتاب ہے اور حضرت جہاں سے چاہتے اس کو ترمیم کر دیا کرتے تھے. یہ ان کی معتبر کتاب ہے. اب یہ دیکھیے اشرف علی تھانوی انگریزوں کے ٹکڑوں پر پلتا تھا. انگریزوں کے جو ہے وفاداری کرتا تھا. انگریزوں کی جو ہے اس کے زیر میں جو ہے اس کے سائے تلے میں رہتا تھا. اس کے سارے جو ہے کام کو انجام دیا کرتا تھا. یہ تو اب یہ بتائیے یہ کوئی تحریک صلات تھی؟ یہ جو ہے فتنہ فساد کس نے پھیلایا؟ یہ انگریزوں کے جو ہے کہنے پر جو ہے اشرف علی تھانوی نے اور اسماعیل دہلوی نے کتاب لکھی اور نئے دین کی جو ہے اس نے پیداوار کی. اب میں نے یہ بحمدی تعالیٰ ثابت کر دیا کہ جو ہے یہ مذہب تھا اس کا جو ہے بنیادی جھوٹ و فریب عیاری دجالی کذب بیانی پر رکھی گئی تھی اور انگریزوں کی مدد سے رکھی گئی تھی. اب آگے چلتے ہیں اس کے جواب کی طرف. اب اس کا مولوی کیا لکھتا ہے کہ جو یہ تقویۃ الایمان کے بارے میں کیا ہے جو تقویۃ الایمان میں بڑے بھائی کی عبارت کے بارے میں ان کی گھر سے ان کا رد دکھاتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ بڑے بھائی کی جیسے عزت کرنی چاہیے. اب یہ دیکھیے آپ سامنے دیکھ رہے ہوں گے تقویۃ الایمان. آپ نے وہ عبارت بھی ملاحظہ فرمائی جس میں یہ بات لکھی ہے کہ جو ہے بڑے بھائی کی جو عزت کرنی چاہیے. اب ان کے مولوی کیا کہتے ہیں یہ سامنے دیکھ رہے ہوں گے. اس کے داہنے حصے پہ المفند ہے. اس کے اندر کئی مولوی کی تصدیقات موجود ہیں. یہ اتنی معتبر ہے کہ کم سے کم 38 سے 45 کی جو ہے جدید و قدیم جو ہے علماء کی تصدیقات موجود ہے اس کے اندر. مجھے دکھانے کی ضرورت نہیں ہے اور یہ جو ہے جگ مشہور ہے یہ بات. اس میں کیا لکھتے ہیں صفحہ نمبر جو ہے 52 پر یہ کیا لکھتے ہیں؟ یہ لکھتے ہیں کہ ہمارے اور ہمارے بزرگوں میں سے کسی کا بھی عقیدہ نہیں ہے کہ ہمارے خیال میں بھی کچھ ضعیف ایمان میں بھی ایسے خرافات زبان سے نہیں نکل سکتا جو اس کا قائل ہو. نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم پر ہم پر بس اتنی فضیلت ہے جتنی بڑے بھائی کی ہے یا چھوٹے بھائی پر ہوتی ہے. تو اس کے متعلق ہمارا عقیدہ ہے کہ وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے. اب بتائیے ان کے مولوی خود اس بات کو رد کر رہے ہیں. ان کے اسماعیل دہلوی لکھ رہا ہے کہ بڑے بھائی جیسی فضیلت ہے اللہ نے انہیں بڑے بھائی جیسی فضیلت ہے اللہ نے انہوں نے بڑھائی دی ہے. اس وجہ سے وہ بڑے بھائی ہمارے لگے ہمارے بڑے بھائی جیسی فضیلت ہے. الیاذ باللہ. اور اس میں خود ان کے مولوی 40 مولوی کی تصدیقات قدیم و جدید کے مولوی کی تصدیقات ملا کر یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ یہ جو ہے ان کے مولوی کہہ رہا ہے کہ اگر یہ کتاب یا ایسا احتمال یا ایسی بات اگر ہمارے کسی بزرگ کے دل و خیال میں نہیں آئی اور جو ایسا لکھے جو ایسا کہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے.
سبحان اللہ، ان کے گھر کو آگ لگی گھر کے چراغ سے۔ یہ مولوی آیا تھا جو ہے ہاشمی میاں کا رد کرنے کے لیے، غازی ملت کا رد کرنے کے لیے، اور انہی کا میں نے دین و مذہب باطل و انگریزوں کے ٹکڑوں پر ثابت کر دیا بحمدہ تعالیٰ، اور انہی کے گھر سے انہی کا رد دکھا دیا کہ تقویۃ الایمان کا یہ کیسا رد کرتے ہیں کہ یہ جو کتاب جو تھی وہ کتنی بڑی جو ہے خیانت سے بھری تھی۔ انہی کے مولوی کے تاثرات میں نے دکھا دیے، اور انہی سے رد دکھا دیا کہ یہ ایسا لکھنے والا دائر اسلام سے خارج ہے، ماننے والا اسلام سے خارج ہے۔ تو آپ سمجھ لیجئے چوچو کے مربے بنا پیندی کے لوٹے وہ ان کا رد کریں گے۔ ان کا جو مذہب ہے، جو بنیاد ہے، وہ انگریزوں کے ٹکڑوں پر رکھی گئی تھی، جھوٹ فریب دسیسہ کاری کے اوپر۔ یہ اہل سنت والجماعت کی طرف بھونکنے آ گئے، اہل سنت والجماعت کی طرف بھونکنے آ گئے۔ اور میں آپ کے بارگاہ میں ایک اور بات پیش کروں گا، یہ کتاب متکلم اسلام الیاس گمن کی، دیوبندی کون قوم ہوتا ہے خود ان کے گھر کی زبانی سنیں۔ یہ متکلم اسلام الیاس گمن کہتا ہے کہ جب 100 سور ملاؤ تو ایک وہابی بنتا ہے، یعنی کہ جب 100 سور ملاؤ گے تو ایک وہابی بنے گا۔ اور اشرف علی تھانوی لوگوں کو وہابی کس طرح کرتا تھا، 600 روپے پاتا تھا تو کہتا تھا اگر 10,000 روپے ہوں تو سب کی تنخواہ کر دوں، دیکھو خود بخود لوگ وہابی بن جائیں گے۔ تو وہابی بنانے کی اتنی چاہ تھی کہ 10,000 روپے انگریز کی طرف سے مل جائے تو سب کو وہابی بنا دو اور سب انگریز کے پٹھو بن جائیں۔ تو ان کے گھر میں کیا کہتے ہیں، ایک 100 خنزیر کو ملاؤ تو 100 ایک وہابی بنتا۔ تو یہ وہابی ہے، اتنی بدترین قوم ہے کہ سور سے زیادہ بدتر ہے۔ اب آپ بتائیں کہ سور گو کھاتا ہے، تو آپ بتائیے اشرف علی تھانوی یہ سب خنزیر یہ سب کیا کھاتے تھے، الیاذ باللہ۔ تو میں آپ سے بات کروں گا، یہ بات کرنے کی کوشش میں نے کی آپ سے، اور بتانے کی کوشش کی کہ ان کا جو مذہب تھا یہ باطل پہ رکھا گیا تھا، اس کی بنیادی بھی دھراشائی ہونا ہے۔ یہ اہل سنت والجماعت کے مد مقابل ہمیشہ آئے ہیں تو ہم سب ذلیل و خوار ہوئے ہیں، اس کا ثبوت موجود ہے تواتر کے ساتھ۔ خیر، اس آڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، زیادہ سے زیادہ دور تک پہنچائیں۔ اس مولوی کو میرا چیلنج ہے، اگر اس میں دم و خم، ہمت ہے، ضرورت ہے، طاقت ہے، قوت ہے نا، تو آئے مجھ سے 10 منٹ گفتگو کر لیں۔ اس کی میں دھجہ نہ اڑا کر رکھ دوں تو فقیر کا نام ارشد رضا نہیں۔ یہ مر جائے گا، زہر کا پیالہ پی لے گا، مگر اپنے مولوی کا دفاع نہیں کر سکتا۔ اور اس آڈیو کو دور تک پہنچائیں، اور اس مولوی تک ہی بھی میری بات پہنچے گی۔ اگر یہ سن رہا ہے تو آئے مجھ سے بات کرے اور میرے ساتھ 10 منٹ گفتگو کرے، جس بھی انداز سے گفتگو کرنا چاہے گا فقیر حاضر ہے، بات بھی کرے گا۔ اور تمہارے دھرم کو بالکل باطل اور دسیسہ کاری ثابت کر دیا کہ تمہارا مذہب جو تھا وہ جھوٹا تھا۔ بحمدہ تعالیٰ و کرم حبیب تعالیٰ کے کرم سے اس آڈیو کو دور تک شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔